بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کڑوی بات اور میں ہوں ذوالفقار بھی۔ ناظرین، مسائل اور مشکلات قوموں کا کچھ نہیں بگاڑتی۔ قومیں آزمائش سے نکل کر کندن بن جاتی ہیں، لیکن اس وقت خطرات بڑھ جاتے ہیں جب بے حس حکمران وہ ان پر مسلط کر دیے جائیں۔ آج کل پاکستان کی صورتحال اس سے ملتی جلتی ہے۔ ایک طرف معاشی صورتحال ہے جو کہ سب کے سامنے ہے اور عوام دال روٹی کے چکروں سے نکل نہیں پا رہے۔ ہمارے نوجوان بہتر مستقبل کے لیے اس ملک کو چھوڑ کر کہیں دور موت کو گلے لگا رہے ہیں، مچھلیوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ لیکن اس ساری صورتحال کا اثر ہمارے حکمرانوں پر کیا ہو رہا ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر اس کا اثر ہو رہا ہوتا تو پھر ہمیں یہ عللے تللے نظر نہ آتے۔ یہ جو مراد کا ایک سیلاب ہے، اس میں کوئی کمی واقع ہوتی۔ کمی کی بات تو چھوڑ ہی دیں، اب تو اس میں اضافے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آج کا پروگرام بھی ہم اسی حوالے سے کر رہے ہیں، کیونکہ خبر یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کی مراد میں یکدم سے اضافہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ پہلے بھی مراد یافتہ طبقے میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ ذاتی حیثیت بھی ماشاءاللہ ان کی بڑی زبردست ہے، اور جو اس منصب پر پہنچتے ہیں عمومی طور پر وہ امیر لوگ ہی ہوتے ہیں۔ اور جہاں تک چیئرمین سینٹ جناب صادق سنجرانی صاحب کا تعلق ہے تو بڑے پیسے والی یہ پارٹی ہے، لیکن نہ جانے ان کو کیا سوجی کہ انہوں نے یکدم سے اپنی جو مراد ہے اس میں اضافے کا ایک جو بل ہے وہ سینٹ میں پیش کروا دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ باقاعدہ طور پر یہ ایجنڈے کا حصہ نہیں تھا، اچانک اس کی انٹری ماری گئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جس طرح ہمارے ہاں روایت ہے یہ پاس بھی ہو گیا سینٹ سے۔ صرف ایک ممبر جن کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، سینیٹر مشتاق احمد، انہوں نے لب کشائی کی، انہوں نے اس کی مخالفت کی، اس کو اپوز کیا اور مطالبہ کیا کہ مراعات بڑھانے کی بجائے کم ہونی چاہیے۔ اصل تو مطالبہ بھی یہی بنتا ہے۔ موجودہ صورتحال میں تو کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ مراعات میں اضافہ کیا جائے، لیکن پہلے سے ہی جو مراعات چیئرمین سینٹ اور دیگر کو حاصل ہیں کہ یعنی ان کی رہائش فری ہے، ان کے آنے جانے پر جو اخراجات ہیں حکومت ادا کرتی ہے۔ اگر انہوں نے بائی ایئر سفر کرنا ہے تو ٹکٹ فری ہے، بائی روڈ جائیں گے تو پیٹرول حکومت ادا کرے گی، بجلی کا بل ہے، جتنے بھی یوٹیلٹی بلز ہیں انہیں اس بات کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ تھوڑے ہیں یا زیادہ ہیں، اس کا ذمہ حکومت نے لے رکھا ہے۔ دیگر اور اخراجات بھی وہ تمام بذمہ حکومت ہے اور پھر اعزازیہ الگ سے ہے، لیکن اب ان کے رشتہ داروں کو بھی بیچ میں شامل کیا گیا ہے کہ وہ اگر باہر جانا چاہیں تو ان کے ساتھ کچھ رشتہ دار بھی فری ٹکٹ کے مزے لیں۔ اسی طرح وہ بیمار پڑتے ہیں تو علاج فری ہے، تو کیوں نہ کچھ قریبی جو رشتہ دار ہیں، جو خونی رشتے ہیں، وہ اس سہولت سے مستفید کیوں نہ ہو۔ تو بل کا حصہ بنا دیا گیا ہے کہ ان کا علاج بھی فری ہوگا۔ گاڑیاں تو غیر اعلانیہ طور پر، اور اس کی کوئی اجازت طلب بھی نہیں کرتا، گاڑیاں تو ویسے بھی خاندان کے لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اب باضابطہ طور پر اسے قانونی حیثیت دی جا رہی ہے کہ وہ گاڑیاں بھی بے دریغ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ اس ماحول میں ہے جب، جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ مشکل معاشی صورتحال ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ بین الاقوامی جو بینک ہیں وہ ہمارے مختلف جو ٹینڈر ہے اس کے لیے جو ایل سی کھولی جاتی ہے وہ ایل سی کھولنے پر تیار نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دسمبر کے لیے جو ہمیں ایل پی جی جس کی ضرورت ہے وہ ہم ابھی خرید ہی نہیں پا رہے۔ بلوم برگ یہ رپورٹ دے رہا ہے کہ کوئی بینک تعاون ہی نہیں کر رہا، کیونکہ معاشی صورتحال خراب ہے، ڈالر کا ریٹ اوپر نیچے ہے، ڈیفالٹ کا خطرہ ہے۔ تو اس سارے عمل کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ مراد کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو کتنی یہ افسوسناک صورتحال ہے اور کس طرح یہ ساری چیزوں کو مینج کیا جا رہا ہے، اس پر افسوس کا اظہار ہی کیا جا سکتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہ بل سینٹ میں پیش ہوا تو تمام جو لوگ ہیں، جو سینیٹر ہیں، وہ اس کی مخالفت کرتے، کم سے کم پی ٹی آئی والے تو لب کشائی کرتے، پی ٹی آئی والے تو اپنا حق کے نمک وہ ادا کرنے کی کوشش کرتے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا۔ صرف ایک کمزور ناتواں سی آواز تھی، نہ کارخانے میں طوطی کی آواز سنتا کون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سینٹ سے یہ بل منظور ہو چکا ہے اور اب یہ قومی اسمبلی میں بھی کسی وقت پیش ہو جائے گا اور وہاں سے بھی منظور ہو کر یہ مراد جو ہے
یہ نہ صرف موجودہ چیئرمین کو ملیں گی بلکہ جو ماضی میں مختلف چیئرمین رہے ہیں وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے، یعنی پہلے سے بھی ان کو جو مراد مل رہی ہیں اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ وہ جو پینشن پر جا چکے ہیں وہ چیئرمین بھی اتنے بھاری بھرکم جو مراد ہے وہ حاصل کریں گے، اور ایک طرف ہمارے پنجاب کے پینشنر ہیں جن کی پینشن میں 5% اضافہ وہ کیا گیا ہے۔ چلیں وفاقی حکومت نے تو 17.5% وہ اضافہ کیا، لیکن یہاں ان کے لیے کوئی پیسے نہیں تھے، 5% بمشکل وہ راضی ہوئے اور یہ اضافہ ہوا، اور ایک طرف جو سابقہ چیئرمین ہے وہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں گے۔ تو یہ سلسلہ اب تھمنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عوام کمزور ہے، ناتواں ہے، آپ کو کوئی عوام کا ڈر نہیں ہے، عوام آپ کا واقعی کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن اوپر ایک ذات بیٹھی ہے، اللہ سے تو ڈرے۔ مرنا ہے، آپ نے بھی ہم نے بھی، اس عدالت میں حاضر ہونا ہے، کیا جواب دیں گے؟ جو اس سے پہلے چلے گئے ہیں وہ بھگت رہے ہوں گے، ہماری باری ہے، ہم نے بھی بھگتنا ہے، لیکن سب سے کڑا جو احتساب ہے وہ حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ ان کے ہاتھ میں بہت کچھ وہ موجود ہوتا ہے، بہت کچھ وہ تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنی ذات کو ہی فائدے پہنچانے شروع کر دیں گے تو پھر جو کڑا احتساب ہے وہ ان کا منتظر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔